اداروں کی بڑی کامیابی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی نیٹ ورک پکڑا گیا۔ FIA کے مطابق انسانی اسمگلرز شہریوں کو بیرون ملک روزگار کا جھانسا دے کر لوٹنے میں ملوث تھے۔ گروہ جعلی دستاویزات کی تیاری میں مہارت رکھتا تھا، جس کا اپنا پرنٹنگ پریس تھا، تعلیمی اسناد، بینک سٹیٹمنٹ چھاپتے تھے۔ مختلف ملکوں میں سیاسی پناہ لینے والے افراد بھی اس گروہ سے معاونت لیتے رہے۔ گرفتار نیٹ ورک کا انٹرنیشنل ڈنکی گروہوں سے رابطے کا انکشاف۔ مجرمانہ سرگرمیوں میں بھارتی اور افغان باشندے بھی ملوث ہیں۔ دوران تفتیش پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش بھی بے نقاب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی انٹیلیجنس ایجنسی اور FIA لاہور کو شاباش، کہا انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ PTI کا اسلام آباد کے علاقے سنگجانی میں جلسہ، سٹیج کی تیاری، 20,000 کرسیاں لگا دی گئیں، بڑی سکرینیں بھی لگائی جا رہی ہیں، کارکن پہنچنے لگے۔ GT روڈ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، پنجاب خیبر پختونخوا سے داخل ہونے والے GT روڈ کے راستے بند، راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ فیض آباد، کھنہ پل، رواٹ ٹی چوک، 26 نمبر چونگی پر کنٹینر لگا کر راستے سیل کیے گئے۔ مری روڈ کو بھی مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ جڑواں شہروں کے متبادل راستوں پر پولیس تعینات۔ PTI نے سوابی انٹرچینج پر استقبالیہ کیمپ لگا دیا۔ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے مختلف اضلاع سے سرکاری مشینری پہنچا دی گئی۔ ریسکیو 1122 کی 20 فائر فائٹرز گاڑیاں، 5 کرینیں، ایکسکیویٹر بھی بیس کیمپ پہنچ گئے ہیں۔ جلسے کے لیے جانے والے قافلوں کی قیادت علی امین گنڈاپور کریں گے، اس سے پہلے خطاب بھی کریں گے۔ PTI کو جلسے کے وقت اور روٹ کی پابندی کرنا ہوگی، سٹیج پر آنے والے مہمانوں کی فہرست دینا ہوگی، خلاف ورزی پر منتظمین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے PTI کو جلسے کی شرائط سے آگاہ کر دیا۔ تھانہ سنگجانی پولیس نے ہوٹل، گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹس 9 ستمبر تک بند رکھنے کی ہدایت کر دی۔ کسی کو رہائش، کھانا یا کوئی سامان نہیں دیا جائے گا۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے پر کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں لانگ مارچ ہوگا نہ دھرنا، جلسہ پرامن ہوگا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ سے درخواست ہے NOC ہے تو رکاوٹ نہ ڈالیں۔ علی امین گنڈاپور بولے بار بار لٹیروں کو NRO دیا جاتا ہے، حقیقی آزادی لے کر دم لیں گے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں ملک کی بڑی شاہراہوں کو بند کیا گیا، ٹول پلازوں پر PTI کے قافلوں کو روکا گیا۔ ہونے پہ 5,000 کا ریٹ تھا تو جلسہ اٹینڈ کرنے پہ جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے۔ ان کو تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں، کھیلنے کا موقع دیا ہے، لیکن رونا دھونا نہیں چلے گا۔ آپ کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے سوائے حالات خراب کرنے۔ اسلام آباد میں آج تماشا ہونے جا رہا ہے۔ جلسہ منسوخی کا ریٹ تو 5,000 روپے تھا، آنے کے ریٹ کا پتہ نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا گیا ہے، کوئی رونا دھونا نہیں چلے گا۔ حالات خراب کرنے کے علاوہ آپ کو ہر چیز کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ چھوٹ اور کیا ہوگی کہ اشتہاری بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ سرچ آپریشن کے دوران سنگجانی میں مشکوک بیگ سے دستی بم، ڈیٹونیٹر اور بارودی مواد ملا۔ پولیس کا کہنا ہے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بڑھا دی ہے۔ صدر مملکت نے اسلام آباد میں جلسے جلوس ریگولیٹ کرنے کے بل پر دستخط کر دیے۔ پرامن اجتماع اور امن عامہ بل قانون بن گیا۔ اجازت کے بغیر جلسہ کرنے پر 3 سال قید کی سزا ہوگی، دوسری بار غیر قانونی جلسہ کرنے پر 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ لیاقت بلوچ نے کہا مذاکرات معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے محسن نقوی اور عطا طارر منصور آئیں گے۔ محسن نقوی نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طلبہ کے مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطینی بھائیوں کا خون بہہ رہا ہے۔ مسلم حکمران آواز بلند نہیں کر رہے۔ غلامانہ ذہن کے لوگ اپنے مفاد کے لیے تاریخ بھول جاتے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب،
کہا عالمی آقاؤں کے کہنے پر دینی مدارس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، امن نہیں دے سکتے تو ٹیکس کیوں دیا جا رہا ہے؟ یوم بحریہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے بھارتی نیول بیس دوارکا پر حملہ کیا اور صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ آپریشن سومناتھ میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا۔ پاک بحریہ کی بمباری سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار بھی زمیں بوس ہو گیا۔ یوم بحریہ پر خصوصی ویڈیو ہر لحظہ تیار جاری کر دی گئی۔ ویڈیو میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں اور تیاریوں کا اظہار کیا گیا۔ 1965 اور 71 کی جنگ میں بہادری کی داستانیں رقم کرنے والوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم بحریہ پر وزیر اعظم شہباز شریف کی پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، سمندری حدود کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ کی غیر متزلزل لگن اور ثابت قدمی مثالی ہے۔ پاک بحریہ کی خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم بحریہ پر بہادر سمندری محافظوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ کہا، پاک بحریہ کے جانبازوں نے سمندری حدود کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو شکست دی۔ پاک بحریہ ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ موجودہ سیاسی حالات ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سینیٹر فیصل واڈا سے ہوں گے اہم سوالات۔ سینئر اینکر پرسن محمد مالک اور رؤف کلاسرا پیش کریں گے بھرپور تجزیے۔ دیکھیے AIY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آج رات 10 بجے وسیم بادامی کے ساتھ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی کا مطلع جزوی ابر آلود ہے، رات کے اوقات میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ قوموں کا مقدر بدلنے میں تعلیم اور خواندگی کا اہم کردار۔ صدر مملکت آصف زرداری کا عالمی یوم خواندگی پر پیغام۔ کہا، آج ہم ہر شہری کو تعلیم فراہم کرنے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ خواندگی میں اضافے کے لیے بے نظیر تعلیمی وظائف دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، تعلیم کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ تعلیم اور خواندگی ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ خلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز نے 2 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات کو کارروائی میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ لکی مروت کے علاقے اباخیل میں دہشت گردوں کی ہیڈ کانسٹیبل صفی اللہ اور نوید اللہ جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق اہلکار SHO شفقت اللہ کے بھائی تھے۔ کراچی ملیر میں شوہر کے قتل کو ڈکیتی مزاحمت کا رنگ دینے والی خاتون دوست سمیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان بلڈ بینک میں ملازم اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ ملزمہ کے موبائل فون سے ملنے والی معلومات نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ لاہور میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو سونا بیچ کر رقم لے جانے والے سنار سے 1 کروڑ 32 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ ڈکیتی کا واقعہ تھانہ نصیر آباد کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹے میں مزید 31 فلسطینی کو شہید کر دیا۔ جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید۔ فلسطینی حکام کے مطابق سول ڈیفنس کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد مرسا اہل خانہ سمیت حملے میں شہید ہوئے۔ مغربی کنارے میں ترک نژاد امریکی سماجی کارکن پر حملے پر ترک صدر کی مذمت۔ کہا، اسرائیل کے تکبر اور دہشت گردی کو صرف اسلامی ممالک کے اتحاد سے روکا جا سکتا ہے۔ لندن میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ نیتن یاہو ناکام ہو گئے۔ یہ حکومت ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ فوری جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ، 7.5 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کی سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو احمق قرار دے دیا۔
रियासत विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब में कहा, जो बाइडेन के साथ मुबाहिसे से पता चला हमारे मुल्क को अहमक चला रहे हैं। आज तक नहीं जान सका जो बाइडेन इंतखाबात कैसे जीते। इंतखाबात में कैमला हैरिस जीत गई तो वो बाइडेन से भी बदतरीन सदर होंगी। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। 4 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत हनोई में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। बरतानवी तख्त पर 70 साल तक राज करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। शाही खानदान का खिराज अकीदत। शाही फरमान के मुताबिक मलिका एलिज़ाबेथ दोम की यादगार के लिए लंदन के सेंट जेम्स पार्क का इंतखाब किया गया। जे शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी के साथ राब्ता होता रहता है। कप्तान का फैसला कोचेस, मेंटोर और सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत के बाद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने आला सतह इजलास बुलाने का फैसला किया। मीटिंग में वाइट और रेड बॉल के कप्तानों की तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल होगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम के नए वाइट बॉल कप्तान की तकर्री मुमकिन है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला आज से चीन में सजेगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें इन एक्शन होंगी। इफ्तिताही रोज 3 मुकाबले होंगे। कौमी टीम अपने पहले मैच में मलेशिया से टकराएगी। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। मेगा इवेंट में भारतीय टीम अपने एजाज का दिफा करेगी। मलेशिया में पाकिस्तानी खिलाड़ी की धमाकेदार परफॉर्मेंस। नूर जमान एस चैलेंजर टूर स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मेजबान खिलाड़ी को शिकस्त दी। नूर ने 3-1 से फतह हासिल की। फाइनल में आज रवायती हरीफ भारत के वेलावन से मुकाबला होगा। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे हिम्मत दी और मुझे कामयाब किया। इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। ऑल पाकिस्तान से फर्स्ट पोजीशन, ये एक ख्वाब होता है एथलीट का। मेरी ये जीत मेरे उस्तादों के लिए और मेरे माँ बाप की। और पेशावर में मैराथन सियालकोट के मोहम्मद कासिम ने जीत ली। कासिम की पहली पोजीशन 4 लाख की इनामी रकम भी जीत ली। कामयाबी उस्तादों और वालिदैन के नाम कर दी। अख्तर ने दूसरी पोजीशन के साथ 3 लाख रुपए का इनाम हासिल किया। सदाम तीसरे नंबर पर रहे। रेस चिमकनी से शुरू होकर हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खत्म हुई।